شریعت نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں یہ بیان کر دیا ہے کہ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا کریں، یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیجیے۔ شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ نظر کو بچایا ہے۔ جس آدمی کی نظر غلط چلے گی اس کی شرمگاہ غلط نتائج ہی نکالے گی۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین مردوں کو یہاں الگ حکم دیا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اصل مقصد تو شرمگاہوں کی حفاظت ہے، لیکن یہ ممکن اسی وقت ہے جب نظر کی حفاظت کی جائے۔ جب نظر کی حفاظت ہوگی، یہ سبب ہے شرمگاہ کی حفاظت کا، تو آگے اس کو تذکرہ کیا اور پھر فرمایا ذالک ازکی لہم۔ معاشرتی اصولوں میں جہاں مومنین اور مسلمانوں کا فائدہ ہوتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ازکا، زکی، زکات، تزکیہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں فائدے کے الفاظ تو بہت ہو سکتے تھے، لیکن یہاں ازکا کا لفظ، تزکیے کا لفظ سب سے زیادہ بیسٹ اور بہتر ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ازکا فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہت زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اس کے باوجود اگر کوئی خیانت کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ خبیر ہے، جانتا ہے جو یہ اعمال کرتے ہیں اور جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ آگے مومنین عورتوں کو الگ حکم دیا اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان مومنات سے بھی آپ کہہ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ خود باحیا ہے، عورتوں کو خود مخاطب نہیں کیا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے بھی یہ کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ سب سے زیادہ نسل کو پاکیزہ بنانا، نسل کو جو ہے وہ سب سے ہٹا کے رکھنا اور نسل کو محفوظ کرنا، اس کا سب سے بڑا ذریعہ وہ یہی ہے۔ آج معاشرے میں اس کی سب سے زیادہ کمی ہے۔ سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے، جس طرح عریانیت کو، فحاشی کو اور بے پردگی کو جس طرح عام کیا جاتا ہے، اس کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ نسل خراب ہو جائے۔ انتہا یہی ہوتی ہے۔ آپ معاشرے میں یہود و نصارہ کے علاوہ امریکن سسٹم میں آپ دیکھ لیں، وہاں آپ کو نسل محفوظ نہیں ملے گی۔ ماں تو ان کی متعین ہوتی ہے لیکن باپ کا پتہ نہیں ہوتا۔ عمومی طور پر کوئی ایک باپ نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہی جنسی بے رحمی کا شکار نظروں سے ابتدا کی جاتی ہے، شرمگاہوں پر آ کر اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پاک دیکھنا چاہتے ہیں، تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، تو مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ معاشرے کو سمجھایا ہے کہ اگر اس طرح کرو گے تو اس کے بڑے اچھے فوائد تم دیکھو گے۔ اور ظاہر ہے کہ جب آدمی کی نسل خراب ہوتی ہے نا، تو نسل خراب صرف یہ خونی رشتہ نہیں ہوتا، اس میں دیگر بیماریاں خود ہوتا جا رہی ہیں، خود غرضی، مال پرستی، دنیا پرستی، وہ بھی بدنظری کرنے والے پیدا ہوتے ہیں۔ ان سے کوئی عالم فاضل نہیں پیدا ہوگے کہ ممبر پر آپ کر اچھی باتیں سمجھائیں گے، وہ بھی پھر جو ہے وہ غنڈہ گردی کرنے والے اور اسی طرح بدماشیاں کرنے والے، دھندا خوری کرنے والے، لوگوں کو تنگ کرنے والے، لوگوں کے مالوں کو لوٹنے والے ڈاکیت اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ مختلف بیماریوں والے جو پیدا ہوتے ہیں وہ در حقیقت نسل کہیں نہ کہیں آدمی کی بگڑی بھی ہوتی ہے،
اس کی وجہ سے یہ ساری جو ہے وہ گودیں خراب ہوتی ہیں ماں اس کی کیا تربیت کرے گی؟ وہ جو خود کسی جنسی بے رحمی کا شکار ہو کر آئے گی، وہ باپ جو سارا دن روڈوں پر آوارہ گردی کرتا ہو، وہ کیا حفاظت کرے گا؟ تو میرے دوستوں کو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے یہ سمجھایا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ جو ہے وہ تمہاری آنکھیں ہیں۔ عورتوں کو کہا گیا کہ تم بھی اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں۔ فوراً اعتراض تو کر لیتی ہیں عورتیں کہ یہ مرد ہمیں دیکھ رہا ہے، تم اپنی نگاہوں کو بھی تو نیچے رکھو۔ اور آگے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اپنی زینت اور زیب و زینت کے جو انداز ہیں ان کو ظاہر مت کرنا، چھپا کے رکھنے کی چیزیں۔ جو چیز ہمیشہ پردے میں رہتی ہے، چھپ کر رہتی ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی وقت، اس کا جلال، اس کا روح بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے جو باپردہ عورت ہوتی ہے اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، لوگ جو بے پردہ ہوتی ہیں ان کو اپنے گھر کا جو ہے وہ مال غنیمت سمجھتے ہیں اور اس سے خوب باتیں کر لو۔ یہ ہم سمجھیں کہ معاشرہ پاک کرنا بھی ہے، معاشرے کو پاک رکھنا بھی ہے، معاشرے کو پاک بنانا بھی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں سیف ہیں، ہمیں اب ضرورت نہیں ہے۔ نہیں میرے دوستوں، آپ صرف اپنے لیے نہیں آئے، میں اور آپ پوری امت کے ذمہ دار بھی ہیں، اور اس کا انداز آپ کو ملے گا تبلیغ میں جا کہ سمجھ آئے گی کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں صرف اتنی نہیں گزارنی، وہ تو ہم کی جگہ ہے، اس کے علاوہ مستقل زندگی ہے، وہ بھی ہمیں گزارنی ہے، وہ بھی ہمیں ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ ہاں اگر جو خود بخود سجاوٹ کے مقامات ظاہر ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، میں اس کی تفصیل آگے کرتا ہوں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، لیکن بنیادی اصول عورتوں کو بتا دیا ہے کہ شارٹس نہیں چلیں گے، پورا آپ کو جو ہے گریبان کو ڈھانپ کر رکھنا پڑے گا، اپنی اوڑھنیوں کو، اپنی چادروں کو اپنے گریبانوں پر ڈال دو۔ یہ عورتوں کو خصوصیت کے ساتھ حکم دیا ہے، چاہے آپ محرم مردوں کے سامنے بیٹھی ہیں تو بھی، اور آپ غیر محرم کے سامنے بیٹھی ہیں تو پورا آپ کو لپیٹ کر بیٹھنا پڑے گا۔ یہ پاکیزگی سکھائی گئی۔ نظروں کو نیچے کرنے کے ساتھ ساتھ لباس کا انداز کیا ہونا چاہیے شریعت نے کھل کے بیان کر دیا۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں کے اوپر اپنی چادروں کو، اوڑھنیوں کو خوب اچھی طرح سے ڈال دو، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ صرف ٹاپر پہن کر، ٹی شرٹ پہن کر، جینز پہن کر، بال کھلے رکھ کر یہ گھومنا نہیں، میرے دوستوں، یہ مسلمانی والے کام نہیں۔ صرف اپنے جسم کو ڈھانپنا یہ اس کی ذمہ داری ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ جس طرح ایک مسلمان عورت نماز کو سمجھتی ہے کہ مجھے پڑھنی چاہیے، روزے کو سمجھتی ہے کہ مجھے رکھنی چاہیے، اسی طرح یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور آگے پھر کن کن کے سامنے اپنی زیب و زینت کو ظاہر کرنا ہے، کتنا ظاہر کرنا ہے، کتنا نہیں کرنا، اس کا بیان بھی خوب کھل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ کون تمہارے محارم ہیں اور کون تمہارے غیر محارم ہیں۔ تو جو محارم ہیں انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ اگر تمہیں زیب و زینت کو ظاہر کرنا ہے بالکل کھل کر، اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہروں کے سامنے صرف ظاہر کریں۔ یہی بہت بڑا المیہ ہے کہ عورت آج معاشرے میں سجتی ہے، سنورتی ہے، لاکھوں روپے اور کئی کئی گھنٹے اپنے اوپر ضائع کرتی ہے، لیکن غیروں کے لیے شوہر کو نہیں دکھائے گی، شوہر کے سامنے اچھا سمجھنے کو کچھ سمجھتی نہیں۔ یہ معاشرہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہاں یہ عورت کی ایک فطرت ہے، اس کا سجنا سنورنا اس کو اچھا لگتا ہے، اس کو کرنا چاہیے، لیکن کس کے سامنے کرنا چاہیے یہ بھی بتا دیا، اپنے شوہروں کے سامنے کرنا چاہیے۔ اور پھر کچھ نہ کچھ زیب و زینت اگر ظاہر ہو جاتی ہے تو اپنے والد کے سامنے کر لی۔ آگے وَآبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ،
کہ سسر جن کو ہم کہتے ہیں اپنے شوہروں کے باپ سسر کے سامنے بھی، اس کی تفصیل میں آگے کروں گا، اور اپنے بیٹوں کے سامنے او ابنائہن او ابناء بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے جو بیٹے ہیں ان کے سامنے. بس اوقات دوسری شادی ہو جاتی ہے عورت کی، اس شوہر کے پہلے سے ہی پہلی بیوی سے بچے ہوتے ہیں، ان کے سامنے بھی کچھ اگر ظاہر ہو جائے کوئی حرج نہیں. او اخوانہن، اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، اپنے بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن، اپنے بھانجوں کے سامنے اگر زینت ظاہر ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں. یہاں تک آج آپ کا بیان. اس میں اور تو اپنی جگہ باتیں صحیح رہی، یہ ان میں عام طور پر غلط فہمی لوگوں کو پیدا ہو جاتی ہے جو لبرل قسم کے اور ماڈرن قسم کے مسلمان ہوتے ہیں اور ماڈرن اسلام ہی چاہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر تو کہا گیا ہے کہ اپنے سسر کے سامنے پردہ نہیں ہے، اور اپنے سوتیلے بیٹے ان کے سامنے بھی پردہ نہیں ہے، تو پھر ہم ان کے سامنے سجنا سمجھنا کوئی حرج بھی نہیں ہے. میرے دوستوں کو یہی وہ غلط فہمیاں ہیں کہ جو قرآن کو صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ پیدا ہو جاتا ہے. اب معاشرے میں ہوتا کیا ہے، ایسے لوگوں کو سمجھانے والے قرآن بھی وہ ماڈرن قسم کے مولوی ہوتے ہیں، انہوں نے اسی طرح ان کو سمجھایا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے. اب وہ ایک ہی لانچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی وی لانچ میں بیٹھ کر جو ہے وہ یہاں بہو بیٹھی ہوئی ہے، وہاں سسر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ساڑی پہن کر اپنے خاص انداز میں بیٹھی ہوئی ہے، سجنا سنورنا. ساڑی کوئی اسلامی لباس نہیں، یہ مسلمانوں والا لباس نہیں کہ جس میں عورت کی کمر، پیٹ، ناف، کندھے، سر، بال سب نظر آ رہے ہوں. یہ کوئی اسلامی لباس نہیں، یہ ہندوانہ لباس ہے، یہ غیروں سے ہمیں ملا ہے اور اسی کلچر کو ہمارے مسلمان جو ہے وہ اپناتے ہیں. اور وہ ریموٹ کے ذریعے جو ہے وہ پروگرامنگ تبدیل ہو رہی ہے. اب ایسے میک اپ اور ایسے لباسوں کے اندر یا ٹاپ پہن کر یا اس طرح کی چیز اور تنگ کپڑے پہن کر یا باریک کپڑے پہن کر یہ سسر کے سامنے آنا اور کہنا کہ بھائی یہاں تو کہا گیا کہ ان سے پردہ نہیں ہے، تو یہ سب کرنے کا حکم بھی تو شریعت نے نہیں دیا ہے. یہ اور پھر اسی سے جو ہے وہ غلط نظریں چلتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ جب وہ پروگرام بھی پھر ایسے ہی دیکھتے ہیں. اگر کوئی صاف پروگرام نہ بھی دیکھے تو اگر خدا نہ خواستہ ان کی آپس میں اگر نظریں مل جاتی ہیں، وہ شوہر اس وقت نہیں ہے، کام پہ جاتے ہیں سارا دن، یا خدا نہ خواستہ وہ شوہر جو ہے وہ ملک سے باہر بزنس ٹور پہ گیا ہوا ہے، تو پھر تو کہنا ہی کہ یہ حالات پیش آ چکے ہیں. یہاں آتے ہی کوئی نئی بات نہیں ہے. شاید آپ سمجھ رہے ہیں میں اپنی طرف سے کوئی بناوٹی باتیں کر رہا ہوں یا ڈرامائی باتیں کر رہا ہوں، نہیں، حقیقت میں ایسا ہوا ہے. یہاں کیس آئے میرے پاس، کہاں سے کہاں معاملہ چلے گئے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں. بند الفاظوں میں آپ سب سمجھتا ہے. اور دوسری طرف یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ بھائی کہا گیا کہ سوتیلے بیٹے ہیں تو ان سے بھی پردے کا تو کہا نہیں گیا جیسے یہاں، تو لہٰذا ان کے سامنے بھی یہی سچویشن ہوتی ہے، اس سے بھی معاشرہ خراب ہو جاتا ہے. اب وہ شوہر گھر میں موجود نہیں ہے، اس کے جوان بچے ہیں اور یہ سوتیلی ماں ہے، اور یہ ان کا ملنا جلنا اور یہ فیشن کرنا، شاپنگ کرنا، گھومنا، یہ سارے پھر خرافات پیدا کر دیتا ہے، آہستہ آہستہ معاشرے کو خراب کر دیتا ہے. تو شریعت سے ایک حد متعین کی ہے کہ ایسا نہیں کہا کہ آپ زیب و زینت کرتے ہوئے ان کے سامنے آئے. وہ تو کوئی جسم کا حصہ اگر بڑی چادر جو ہوتی ہے اگر وہ کبھی کام کاج کی وجہ سے ہٹ جاتی تو اس میں کوئی حرج نہیں. باقی اپنے گریبانوں کے اوپر اپنی اوڑھنیوں کو اور چادروں کو رکھنا وہ تو ہر وقت کا کام. ہم سمجھیں اس کو کہ ہم کہاں معاشرے کو لے کے جا رہے ہیں. ہمیشہ ایک اصول میں دوستوں کو یاد رکھنا کہ اگر قرآن کریم کے ذریعے سے اگر آپ کچھ عمل کر رہے ہیں اور وہ آپ کی زندگی میں بجائے سدھار پیدا کرنے کے بگاڑ پیدا کر رہا ہے تو سمجھ لیں کہ قرآن آپ کو صحیح کسی نے سمجھایا نہیں ہے یا قرآن ہم صحیح سمجھے نہیں، تبھی یہ بگاڑ پیدا ہو اور اس طرح سے معاشرہ خراب ہوا. اس کو سمجھنے کے لیے بھی آدمی کو صاف ذہن ہونا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صاف ذہن اور آپ کو بھی نصیب کرے اور ہر مسلمان کو نصیب کرے، کیونکہ یہ پاکیزہ کلام ہے. یہ جب تک پاکیزگی کی انتہا تک نہیں پہنچاتا تب تک اس کو سکون نہیں آتا. اس کا کام ہے اس کو صحیح ہم پرکھیں، اس کو صحیح ہم سمجھیں، اس کو
संयम वक्त दें, तब जाके हमें ये बात समझ में आएगी। तो जो इनके बारे में कहा गया कि इनके सामने आपका पर्दा नहीं है, तो ये ज़ेब ज़ीनत की भी एक लिमिट होती है कि वो अगर कोई ज़ाहिरी तौर पर कुछ समझ में आ जाता है, कोई चीज जाहिर हो जाती है, उसमें कोई हरज नहीं है। बाकी मुकम्मल फैशन कर कर जो है वो बहुएं ससुरों के सामने आना, ये कोई जायज बात नहीं। या वो सौतेली बेटों के सामने जो है सौतेली माओं का आ जाना और फैशन को जाहिर करना, ये कोई अच्छी बात नहीं। अल्लाह का नाम सबको सही समझ की तौफीक दे।